بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، اس وقت یونائٹڈ نیشن میں جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے رہنما ہیں جنہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، مگر ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں اور ایک مہنگے ترین ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ وہ صرف ایک نگران وزیر اعظم ہیں، الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو پہلے وہ نام بتا دوں جنہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ اچھا، چائنا کے وزیر اعظم نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور روس کے صدر پیوٹن نے بھی شرکت نہیں کی، فرانس کے صدر میکرون نے بھی شرکت نہیں کی، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شرکت نہیں کی، برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی شرکت نہیں کی، لیکن ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں جناب محترم کاکڑ صاحب، جن کا کام صرف اور صرف 90 دن میں انتخابات کرانا تھا، انہوں نے انتخاب کیا کہ مجھے اس اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے اور وہاں جا کر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یاد رہے، جب آپ اس قسم کے فورم پر جاتے ہیں اور وہاں پر جب آپ کی کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو آپ کی پروفائل ہر سائٹ پر چیک ہوتی ہے، اور اگر آپ سے کوئی ملے گا، یعنی پاکستان کے وزیر اعظم سے کوئی ملے گا، اس کو پہلے بتایا جائے گا کہ آپ کی اس کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، یہ فلاں ملک کا صدر ہے، یہ فلاں ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی اپنے ملک میں یہ پاپولیرٹی ہے، اس کی اپنی عوام میں یہ عزت ہے، اس نے یہ کارنامے کیے ہیں، یہ عزت دار ہے یا یہ کرپٹ ہے، یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے وزیر اعظم کا بھی سب کو بتایا جائے گا کہ یہ صرف اور صرف نگران وزیر اعظم ہے، یہ اپنے ملک میں صرف الیکشن کروانے کے لیے آیا ہے، یہ کوئی الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ اس اجلاس میں نہیں گئے، اور ہم یہاں پر پاکستانی عوام جو یہاں پر رول رہی ہے، بجلی کے بل ادا نہیں کر سک رہے، غریب آدمی گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سک رہا، پیٹرول 332 پر لے گئے ہیں، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، عام آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہے، اور یہ ہمارے نگران وزیر اعظم جناب محترم کاکڑ صاحب عوام کا کروڑوں روپیہ لگا کر وہاں پہنچ گئے ہیں، جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ اس وقت ان کا ایک ٹویٹ جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم جس نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور وہ خطاب پوری دنیا میں وائرل ہوا تھا، اس وزیر اعظم کا نام ہے عمران خان۔ وہ آج جیل کے اندر بند ہے، اور یہ صاحب جو ادھر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور عمران خان کو کہا تھا کہ آپ کے اوپر فخر ہے سب کو کہ آپ نے زبردست قسم کا امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا ہے۔ اچھا، اب آگے آ جائیں۔ عمران خان کی ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرنے والے ایک آفیسر نے یہ بات بتائی کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو جو فورن آفس ہے وہاں سے ایک آفیسر نے کہا کہ فلاں ملک کا دورہ کرنا ہے جو انتہائی اہم دورہ ہے، تو عمران خان صاحب نے اس آفیسر کو طلب کر لیا اور کہا کہ ہاں بھائی، کہاں کا دورہ کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں ملک کا دورہ ہے جو انتہائی اہم ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس انتہائی اہم دورے میں پاکستان کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ کوئی تجارت کریں گے، یا وہ پاکستان کے کچھ لوگ اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے بلوائیں گے، یا پاکستان کے کوئی سٹوڈنٹس بلوائیں گے؟ کیا کریں گے؟ میرے ملک کو کیا فائدہ ہوگا اس دورے سے؟ اس پر وہ افسر لاجواب ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور افسر جو فورن آفس میں کام کرتا تھا، اس نے بتایا کہ جب میں نے بھی خان صاحب کو کہا کہ ایک بیرون ملک کا دورہ کرنا ہے جو انتہائی اہم ہے، اس پر مجھے خان صاحب نے کہا کہ میرے ملک کو اس دورے سے کیا فائدہ ہوگا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر ان افسروں نے بعد میں یہ کہا کہ یہ جو وزیر اعظم آیا ہے، اس کو دوروں کا کوئی لالچ نہیں ہے،
یہ سارے افسر اس لیے دورے کرواتے ہیں کہ ان دوروں میں ان کا TA اچھا خاصا بنتا ہے اور یہ لوگ پیسے بناتے ہیں اور ملک کا ستیہ ناش کرتے ہیں، اور ان کرپٹ لوگوں کو پوچھنے والا اس ملک میں کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی ادارہ قانون کے نیچے نہیں ہے، کیونکہ سب کرپٹ ہیں، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے۔ ہاں، اگر قانون ہے تو مرغی چوری کرنے والے کے لیے ہے، بکری چوری کرنے والے کے لیے ہے، ریڑھی والے کے لیے قانون ہے، غریب عوام کو کچلنے کے لیے قانون ہے، اور کسی کے لیے قانون نہیں ہے۔ جو ملک کا اربوں روپیہ کھا گئے، ملک کو لوٹ کر باہر چلے گئے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اچھا، جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو پھر سے دوروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگوں کی موجیں لگ گئیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ موجیں کس طرح لگتی ہیں۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کو تو چھوڑیں، بلاول بھٹو نے کوئی ملک ایسا نہیں چھوڑا جہاں کا اس نے دورہ نہ کیا ہو، اور خارجہ پالیسی ملک کی زیرو ہے۔ یہ G20 کا اجلاس ہوا انڈیا میں، انہوں نے 20 ملکوں کے علاوہ اور 9 ملکوں کو مدعو کیا، یہاں تک کہ بنگلہ دیش کو بھی بلوا لیا، لیکن پاکستان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب CV لے کر پوری دنیا میں پھرتے رہے اور کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ عمران خان کے دور حکومت میں جو فارن پالیسی تھی، اگر آپ اس پر تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے ایونٹ پاکستان میں ہو رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ فارن پالیسی پاکستان کی کہاں جا رہی تھی۔ اچھا ناظرین کرام، آپ سب کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔